دوسری چیز مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر آپ کا کوئی لمحہ دعا سے خالی نہیں ہونا چاہیے. دعا اللہ سے مانگیے، آپ جتنی مانگ سکتے ہیں مانگیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے. ہمارے بہت سے دوست بھائی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو بڑی دعائیں کی ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی جی، میں تو یہ مانگ رہا ہوں، اتنے عرصے سے یہ کر رہا ہوں، تو بس میری تو دعا قبول نہیں ہوئی. وہ نا امید ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں. یہ ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن مقدس کے اندر؟ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تم مجھ سے دعا مانگو، مجھے پکارو، میں تمہیں جواب دوں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. تو ہم یہ کیسے کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی؟ میں آپ کو ایک حدیث پاک سنا کر پھر انشاءاللہ ہم بات کو ختم کرتے ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے کو بلا کر اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور پوچھیں گے کہ ہاں بھائی، میں نے یہ کہا تھا کہ مجھ سے مانگا کرو، دعا مانگا کرو، سوال کیا کرو، تو تم نے دنیا کے اندر مجھ سے مانگا تھا؟ وہ کہے گا یا اللہ جی، میں نے آپ سے مانگا تھا، سوال کیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے پھر تمہیں یاد ہے فلاں دن فلاں موقع پر تم پریشان تھے، تم پھنسے ہوئے تھے، تم نے مجھ سے دعا کی، میں نے تمہاری وہ دعا قبول کر لی تھی کہ نہیں؟ وہ کہے گا یا اللہ جی بالکل آپ نے قبول کر لی تھی، میں تو بڑی پریشانی کے اندر تھا، میں تو گڑ گڑا رہا تھا، میں نے آپ سے رو کے دعا مانگی، آپ نے میری دعا قبول کر لی تھی، اللہ مجھے یاد ہے. اللہ تعالیٰ پھر پوچھیں گے کہ وہ تم نے ایک فلاں دن بھی دعا کی تھی، وہ فلاں دن وہ تمہاری دعا قبول ہو گئی تھی؟ وہ کہے گا نہیں یا اللہ، وہ دعا تو کوئی نہیں قبول ہوئی تھی میری، وہ دعا میری قبول نہیں ہوئی تھی، میں نے دعا مانگی تھی لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ وہ جو تمہاری دعا قبول نہیں ہوئی تھی، بظاہر تمہیں ایسے لگتا ہے کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہوئی، یہ دیکھو اس کا اجر اور ثواب تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہے. اچھا، پھر اسی طرح سوال ہوگا، پھر سوال ہوگا. تو جو دعا بظاہر دنیا کے اندر قبول نہیں ہو رہی تھی، وہ اس کا جب اجر دیکھے گا، ثواب دیکھے گا، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی یہ خواہش کرے گا قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہ کاش دنیا کے اندر اس کی ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، سب کچھ اسے یہی مل جاتا. تو ایسا نہیں ہے کہ دعا ہم نے کی وہ قبول نہیں ہوئی، کبھی ہمیں اس کا بدلہ فوراً مل گیا اور وہ دعا ہمیں یہ لگا کہ ہماری قبول ہو گئی ہے، کبھی ہماری وہ دعا اس صورت میں قبول ہوئی کہ ہمارے اوپر کوئی مصیبت آنے والی تھی، وہ ٹل گئی، ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے، اور کبھی وہ دعا اس صورت میں قبول ہوگی کہ ہم نے جو چیز مانگی تھی اللہ نے ہمیں وہ چیز تو نہیں دی، اس کے بدلے میں کوئی اور چیز عطا کر دی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہم نے مانگی نہیں تھی، یہ ویسے ہی مل گئی، ویسے تو نہیں مل گئی، وہ مالک نے دی ہے تو ملی ہے. اور کبھی دعا اس صورت میں قبول ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں ہمیں آخرت کے اندر اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں. تو یہ ہے مسئلہ دعا کا. تو اس لیے آپ کبھی بھی دعا سے مایوس نہ ہو. اللہ رب العزت کو آپ یہ نہ سمجھے کہ ہماری دعا وہ قبول نہیں فرما رہے، ہماری دعا قبول ہو رہی ہے، کبھی ہمیں نظر آ جاتی ہے، کبھی ہمیں نظر نہیں آتی. تو اس لیے آپ ان چیزوں کا اہتمام کیجئے. ایک، قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت، اس کے ترجمے کو پڑھنے کی کوشش کرنا، قرآن کریم کا تلفظ درست کرنا کہ آپ اس کو صحیح طرح پڑھ سکیں. دوسری چیز کہ کثرت سے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنا. جب آپ کو یاد آ جائے، جو ذکر آپ کو یاد ہے، آسان لگے آپ کو، درود شریف پڑھنا آپ کو آسان لگتا ہے وہ پڑھیے، تلاوت آپ کر سکتے ہیں وہ کیجئے، تسبیح آپ پڑھ سکتے ہیں وہ کیجئے، جو چیز بھی آپ کو آسان لگے آپ کو پڑھیے. ہر وقت اپنے رب سے اپنا رب قائم رکھیے. اور تیسری چیز کہ دعا کبھی بھی کسی بھی حال میں دعا کو نہ چھوڑیے. ہر وقت اٹھتے بیٹھتے اللہ سے مانگتے رہیے، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہیے. جیسے ایک بھکاری ہوتا ہے نا،
اور وہ چھوڑتا ہی نہیں ہے, وہ پکڑ جاتا ہے کہ نہیں دے دو بھائی حاجی صاحب, اللہ تمہاری خیر کرے, جوڑی سلامت رکھے, تمہارے بچوں کی خیر ہو, اللہ تمہیں حج کرائے. وہ پتہ نہیں کیا کیا کہتا ہے, صرف ایک 5 روپے لینے کے لیے, 10 روپے لینے کے لیے. وہ ہم سے اس کا متمنی ہوتا ہے. ہم نے تو اپنے خالق و مالک سے ساری زندگی کی نعمتیں لی ہوئی ہیں, لینی ہے, تو ہمیں اپنے مالک سے کتنا مانگنا چاہیے. ہر وقت بس ہمارے ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں اپنے مالک کے سامنے کہ یا اللہ میرے تمام مسائل کو حل فرما دے, یا اللہ مجھے یہ چیز عطا فرما دے, مجھے اس گناہ سے بچا لے, مجھے اس نیکی کی توفیق دے دے. ہر وقت اپنے رب سے مانگتے رہو. یہ رمضان المبارک کا حق ہے. جب ان چیزوں پر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ پھر جو رمضان المبارک کی برکتیں ہیں, سعادتیں ہیں, اور جس مقصد کے لیے یہ آیا ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے گا. وہ کیا ہے کہ لعلکم تتقون, تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے, تمہارے دلوں کے اندر یہ راسخ ہو جائے, یہ بات بیٹھ جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے.